بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج ایک ایسا نام جس پر بات کرتے ہوئے کچھ لوگ کانپتے ہیں اور کچھ لوگ حد پار کر جاتے ہیں۔ ایک طرف علم، وقار اور حدیث کی خوشبو، اور دوسری طرف سوشل میڈیا کی چیخ و پکار۔ آخر معاملہ کیا ہے؟ کیا واقعی ایک بڑے عالم پر اعتراض درست ہے یا پھر حقیقت کچھ اور ہے؟ آئیے اصل کہانی جانتے ہیں۔ محترم سامعین، پاکستان میں دینی خدمات انجام دینے والے علماء کی ایک طویل فہرست ہے، مگر کچھ شخصیات اپنی علمی گہرائی، تدریسی مہارت اور فکری توازن کی وجہ سے نمایاں ہو جاتی ہے، اور انہی باوقار شخصیات میں ایک نام ہے حضرت شیخ مولانا محمد ادریس صاحب حفظہ اللہ، جنہوں نے اپنی پوری زندگی قرآن اور حدیث کی خدمت اور طلباء کی علمی تربیت کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ محترم سامعین، ان کا سب سے بڑا امتیاز علم حدیث میں مہارت ہے۔ برسوں سے وہ احادیث مبارکہ کی تدریس کے ذریعے نئی نسل کو دین کی اصل روح سے جوڑ رہے ہیں۔ ان کا انداز نہایت سادہ، مدلل اور عام فہم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیچیدہ علمی مباحث بھی آسان ہو جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے شاگرد صرف علم نہیں لیتے بلکہ اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ قرآن مجید پر ان کی گرفت بھی قابل رشک ہے۔ تفسیر، ترجمہ اور قرآنی علوم پر عبور رکھتے ہوئے وہ آیات کو اس خوبصورتی اور ربط کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ سننے والا صرف متاثر نہیں ہوتا بلکہ اس کے دل میں دین کی محبت جاگ اٹھتی ہے۔ لیکن یہاں سے کہانی بدلتی ہے۔ ایسے باوقار عالم کے خلاف اچانک سوشل میڈیا پر تنقید شروع ہو جاتی ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ تنقید دلیل سے خالی اور زبان درازی سے بری ہوتی ہے۔ ان لوگوں کی پوسٹس آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اختلاف رائے ہر انسان کا حق ہے، لیکن تنقید برائے تنقید یا ذاتی عناد پر کردار کشی نہ یہ علمی روایت ہے اور نہ ہی اخلاقی۔ جو لوگ زبان درازی کر رہے ہیں انہیں پہلے اپنے کردار کا جائزہ لینا چاہیے۔ اب آتے ہیں اصل تنازع کی طرف۔ آرمی چیف کی تعریف، جی ہاں، صرف ایک بیان، چھوٹا سا کلپ، اور لوگوں کے اندر جیسے آگ لگ گئی۔ لیکن سوال یہ ہے، اگر کوئی شخص ملک کے استحکام کے لیے اچھا کردار ادا کرے تو کیا اس کی تعریف کرنا جرم ہے؟ ہرگز نہیں، یہ تو ایک ذمہ دار شہری کا رویہ ہے۔ اور اگر ایک عالم کسی مثبت چیز کو سراہتا ہے تو یہ اس کی بصیرت ہے، نہ کہ کوئی جرم۔ یہاں ایک عجیب تضاد سامنے آتا ہے۔ اگر کوئی شخص امارت اسلامیہ افغانستان کی تعریف کرے تو ہر افغانی اور پشتون اس کا دیوانہ بن جاتا ہے، تعریفوں کے پل باندھ دیے جاتے ہیں۔ لیکن اگر وہی شخص اپنے ملک پاکستان یا اس کے حکمرانوں کی کوئی اچھی بات کرے تو اچانک اسے درباری، مفاد پرست کہا جانے لگتا ہے۔ ارے کمکلو، ہوش کے ناخن لو۔ جس ملک میں ہم رہتے ہیں، جو ہمیں سہولیات دیتا ہے، کیا اس کا شکریہ ادا کرنا بھی جرم ہے؟ اور جب پاک افغان کشیدگی بڑھ رہی تھی تو تم سب کہاں تھے؟ یہی ہستی شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب حفظہ اللہ اپنے رفقا کے ساتھ مل کر صلح کی کوششوں میں مصروف تھے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے، جو لوگ آج بدتمیزی کر رہے ہیں وہی کسی نہ کسی طرح ان کے شاگرد رہ چکے ہیں۔ یہ صرف اختلاف نہیں، یہ حسد ہے۔ ارے کم بختو، کچھ تو اپنے استاد کا ادب کرو۔ وہ استاد جو شاید آپ نے کسی سے دین کی بات سیکھی ہو، اس کا بھی کسی واسطے سے استاد ہو سکتا ہے۔ یہ ہستی اپنے زمانے کے امام بخاری ہے اور اپنے دور کے ابن جوزی ہے، اور تم ان پر کیچڑ اچال رہے ہو۔ یاد رکھو، جو محبت، جو احترام پاکستانی علماء، خاص طور پر پشتون علماء کے دلوں میں ہے، وہ بھی کھو دو گے۔ لہٰذا حد میں رہو، ورنہ جواب بھی حد کے اندر نہیں رہے گا۔ محترم سامعین، اس وقت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب ایک اندازے کے مطابق جنوبی ایشیا میں یا پوری دنیا میں بھی تقریباً 3-3.5 ہزار علماء کو بیک وقت احادیث پڑھاتے ہیں، کیونکہ دارالعلوم حقانیہ کوڑا ہٹک میں بھی احادیث پڑھاتے ہیں۔ وہاں پر بھی 1500 سے اوپر طلباء ہوتے ہیں۔ اسی طرح جامعہ نعمانیہ عثمانزئی میں بھی وہ احادیث کا درس دیتے ہیں، وہاں پر بھی 2000 کے لگ بھگ طلباء ہوتے ہیں۔ تو ہم ایسے علماء پر بھی حیران ہیں کہ ہر سال ہزاروں کے علماء شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کے شاگرد فارغ التحصیل ہو جاتے ہیں، لیکن آج میڈیا پر اس کے خلاف پروپیگنڈا جاری ہے، اور وہ بھی اس تماشے کو دیکھ رہے ہیں۔ اپنے استاد کے دفاع میں اٹھے۔ اگر آج آپ نہیں اٹھے تو کل آپ پر بھی یہ نوبت آ سکتی ہے۔ آج اپنے استاد محترم کے لیے خوب آواز اٹھائے اور اس ویڈیو کو خوب سے خوب شیئر کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالی شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب حفظہ اللہ کی حفاظت فرمائے اور ہمیں حق پر
ڈٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں، اور آپ بھی کسی نہ کسی واسطے سے یا آپ کا تعلق بھی اہل سنت والجماعت سے ہیں تو اس ویڈیو کو خوب شیئر کریں تاکہ ان لوگوں تک پہنچ جائے اور ان کی اصلیت لوگوں پر واضح ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔